السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر اور چوہا، آپ کو معلوم ہے کس جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی شیر کی کہانی ہے۔ ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جانور کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو پیٹ بھر کر کھا لیا۔ تو پھر کیا تھا، شیر کو نیند آنے لگی اور سو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک چوہا کھانے کی تلاش میں اس کے گھر یعنی غار میں گھسا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے لپک کر چوہے کو پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم میرے غار میں میری اجازت کے بغیر آئے کیسے؟ ابھی میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اب تو چوہے کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی، لیکن وہ گھبرایا نہیں بلکہ اس نے شیر سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے میں بھی کبھی تمہارے کام آؤں۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا، تم اور میری مدد کرو گے؟ اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے۔ چوہے نے کہا، دیکھو، کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر اور کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ شیر کو ننھے چوہے کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں اور اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شیر کا شکریہ ادا کیا اور چلتا بنا۔ ابھی اس قصے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ جال لگایا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر والوں کو فروخت کر سکیں۔ شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا۔ اب تو شیر بہت گھبرایا، اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے جال شکاری لگاتے ہیں اور شکاری جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جاتے ہیں اور چڑیا گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ شیر نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی تو اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ چوہے نے پورا جال کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات مل گئی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے چوہے کے ذریعے ایک بہت بڑی مصیبت سے اسے بچا لیا۔ دوستو، ہمیں اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ مفہوم، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے۔